ویلکم بیک ناظرین ہم ڈپلومسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس کے امپیکٹ ٹورڈز دا اکنامکس آف دا پاکستان. اس حوالے سے میں علی صاحب سے بات کر رہا تھا. علی صاحب اچھا تھوڑا سا مجھے اس حوالے سے آج کی لیٹسٹ جیسے جس طریقے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایک مثبت رجحان کی رپورٹ آئی جس میں 100 انڈیکس نئی بلندیوں کو چھو گیا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ پہلی بار 1,74,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر عبور کر گیا. یہ جو ہے یہ جیسے بہت ساری پوائنٹس ہم عبور کر لیتے ہیں, اس میں کیا جو فنومینا ہوتا ہے خاص طور پہ یہ ناظرین کو تھوڑا بتائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو اسٹاک ایکسچینج جو لوگ چلا رہے ہیں ان لوگوں کو ایک بڑی اسٹرانگ بیکنگ ہے ہمارے سارے اداروں کی طرف سے, جو اس ٹائپ پہ جن لوگوں کے پاس اسٹاک ایکسچینج ہے, اور اس کا ایک عکس ہمیں پی آئی کی پرائیویٹائزیشن میں بھی نظر آتا ہے کہ جن افراد نے اس میں حصہ لیا ہے اور جو انہوں نے اس کی پرائز پہ کی ہے وہ نہ تو پی آئی کی پرائز تھی اور لیکن پھر بھی وہ ان کو دی گئی. تو یہی وہ افراد ہیں جو آپ کے اسٹاک ایکسچینج میں بھی ایک بڑی مینیپولیشن کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر ہم اتنی ہی اگر ہم گروتھ اگر ہم گراؤنڈ پہ دیکھیں تو پھر کیا ہی بات ہو جائے گی. یہ ایک گراس روٹ لیول پہ امپیکٹ اس کا آنا چاہیے, گراس روٹ لیول پہ اس کا وہ ہم امپیکٹ عوام الناس کو یہ چند لوگوں نے تو شاید اس میں سے اربوں روپیہ کمایا ہوگا, لیکن اگر ہم گراس روٹ لیول پہ بات کریں تو میرا خیال ہے کہ شاید مطلب یہ پاسبل ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ اس کے امپیکٹ ہونے چاہیے, صحیح طریقے کا اس کی ریگولیشن ہو جائے, لازمی ہونا چاہیے. یہ بیسک اسٹاک ایکسچینج ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پوری عوام پبلک اس کی اسٹیک ہولڈر ہے. اس میں پبلک لمیٹڈ کمپنیز جو ہے وہ لسٹڈ ہوتی ہیں, اس کے جو شیئرز ہیں وہ پوری عام پبلک نے اپنی ساری زندگی سے جمع پونجی سے لگائے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر میرے خیال میں مینیپولیشن تو آپ ٹھیک ہے جائز بات ہے, لیکن اس کے اندر آپ کو ریئل گراؤنڈز پہ بھی اتنی آپ کو دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب اس پہ مجھے خاص طور پہ آپ بھی بتائیں, خاص طور پہ یہ جیسے علی صاحب نے بڑا اچھا انالیسس کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں, ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی, چلے سٹیبلٹی ایک طرف ہو گئی, انٹرنل سیز فائر ہو گیا, ہم بات کر لیتے ہیں ڈپلومسی میں بھی ہماری بہت اچھی فارن پالیسی جا رہی ہے, ہم بڑی پذیرائی حاصل کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, جس طریقے سے ہم نے وہ ڈیفینس الائنس کیا, ریسنٹلی یو اے ای کے ڈیلیگیشن جس طریقے سے پاکستان میں آئے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ جس طریقے سے تعلقات ہیں, کئی جریدوں نے اس پہ لکھ ڈالا ہے سر. تو ایک تو ہے عوامی امپیکٹ. اب جہاں ہم بات کرتے ہیں جی ایک طرف جو اینٹی گورنمنٹ عوام ہے, خاص طور پہ اینٹی گورنمنٹ تو نہیں کہوں گا, ایک وہ عوام جو کرٹیسزم کرتی ہے, اور کرٹیسزم تو سب کا رایا میاں صاحب. میں اب یہ بتائیں کہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ تو ہے وہ ان کے مینیفیسٹو کے ساتھ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری فنڈامنٹلز ہمیں ملیں تو ہم خوش ہیں اس میں. ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ نعرہ لگائیں گے, نون لیگ کا بھی نعرہ لگائیں گے, پیپلز پارٹی کا بھی نعرہ لگائیں گے. 2026 کا اس میں کوئک رسپونڈ کیجئے گا, کیا حکومت اس میں کامیاب ہوگی کہ فردر گراس روٹ لیول پہ وہ جو ہے ہم اس چیز کو امپیکٹ ان کے ثمرات دے سکے عوام کو؟ لیکن یہ بڑی اچھی بات ابھی شیخ صاحب نے بھی کی, میرے باقی دوستوں بھائیوں نے بھی, اور میں اسی میں سے نتیجہ یہ اخذ کر رہا ہوں. دیکھیں گورنمنٹس کا اگر ایک تسلسل قائم ہو جائے, گورنمنٹ چاہے پی ٹی آئی کی ہو, نون کی ہو, پر میجورٹی عوام ایسی کہتی ہے بس ہمیں ہمارے فنڈامنٹلز پورے کرو. تسلسل سے مراد یہ ہے کہ ٹرانسفر سموتھ ہو, ٹرانزیشن ہو, اور کسی ایک منصوبے کو اسکریپ نہ کیا جائے جی. اور پھر یہ کہ اگر منصوبے چلتے رہیں, جیسے میں چائنا 5 مرتبہ گیا, پہلے میں پرائم منسٹر گیلانی تھے ان کے دور میں بہت کانفرنس اٹینڈ کی, اور میں ڈپلومیٹ سے اکثر ملتا رہتا ہوں. میں نے امریکن ایمبیسڈر جو تھے ڈونلڈ بلوم, ان کا ایکسکلوزیو انٹرویو کیا جو پاکستان کے سب سے بڑے چینل پہ بھی چلا. چائنیز کونسل جنرل ایمبیسڈرز کے ساتھ میری اکثر ملاقات رہتی ہے. اس میں دیکھیں ایک چیز ضرور ہے کہ میں نے ان سب سے کراس کوسچن بھی ہم کرتے ہیں ایز جرنلسٹ. دیکھیں ایک ڈپلومیسی کا ایک اینگل تو مجھے بہت اچھا لگا کہ باوجود اس کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے ہم پینگیں بڑھا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ مجھے چائنا کے ایمبیسڈر نے کہا کہ دی مین اسٹے آف آور ریلیشنز ود پاکستان از ملٹری ٹو ملٹری, اور وہ بعد میں جا کے آپریشن. جیسے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, شراز صاحب پھر ناراض ہو جاتے ہیں. شراز صاحب ذرا فارن پالیسی کے حوالے سے, اور خاص طور پہ ہم جس طریقے سے ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک عالمی سطح پر, بین الاقوامی سطح پر ہم نے بہت سارے جو ہے وہ ٹورز کر ڈالے ہیں, ہم نے ایک ریپوٹیشن پاکستان کی اچھی کر ڈالی ہے. ایک ہے وہ ایک بین الاقوامی امیج, اور ایک ہے ہماری لوکل ڈومیسٹک سطح پہ عوامی سطح کی امیج. ان دونوں میں کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو خاص طور پہ وہاں پہ ڈیلیور کرنا ہوگا, خاص طور پہ عوامی سطح پر؟ دوسرا کیا انٹرنیشنل سطح پر آپ کریڈٹ دیتے ہیں حکومت کو 2025 کے جس طریقے سے ہوئے ہیں سارے؟ دیکھیں حکومت کے بارے میں تو میں کوئی اگر بات کروں تو میرے خیال میں مبارکہ رائی ہوگی, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی ڈی ایف یا فیلڈ مارشل نے
کوشش کی ہے کہ بی جی کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے جائیں، امریکہ واشنگٹن کے ساتھ، ریاض کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، انٹرنیشنل سطح پر انہیں ہر جگہ خود جانا پڑا ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں کچھ ہمیں قرضے بھی ملے، ہمارے اوپر کوئی اعتبار بھی کرے، اور ان کو خود جانا پڑا ہے۔ حکومت نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا۔ اگر فارن پالیسی کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ، وزیر خارجہ جو ہیں، آپ نے 42 دورے گنوائے ہیں، میرے خیال میں وزیر اعظم کے بھی اتنے ہی ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ایک تو یہ کہ نہ بیانیہ بنانے میں حکومت کامیاب ہوئی ہے، باقی جو سول حکومت ہے وہ پیپل پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی ہو، دونوں کو ملا لے گچے۔ البتہ آرمی چیف نے یا فیلڈ مارشل نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کوئی بوسٹ دیا جائے، اس کام کو چلایا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ جو پاکستان کے اندر سیاسی پولرائزیشن ہے، افراتفری ہے، انتشار ہے، اس کو ختم کرنے میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکی، اور کوئی بیانیہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ اس کا توڑ بھی نہیں لا سکی۔ تو اب مسئلہ تو یہی ہے کہ عوام کو اعتماد میں لے کر یہاں کی اکانومی کس طرح بہتر کی جائے، عوام میں اعتماد کس طرح بحال کیا جائے عوام کا۔ دیکھیں عمر، ہم جو مرضی کہیں، ملک نے قائم رہنا ہے، ملک اللہ کرے بڑی قربانیوں سے یہ حاصل کیا گیا تھا، یہاں لوگوں کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے، ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی ہے، جو آپ کی پراپرٹی کی بزنس ہے، یعنی اس کے اوپر ٹیکس اتنا لگا دیا گیا ہے، ٹیکس اتنا لگا دیا گیا کہ پراپرٹی کا بزنس کاروبار نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آگے شراز صاحب آپ کا، سر پوائنٹ آگے حرل صاحب۔ آخری بات سنو، جی 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 لوہاری صاحب، میں آخری بات میں سر حرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی سر آخری پوائنٹ دے دیں شراز صاحب۔ جی حرل صاحب، اچھا کنٹینیو کریں سر، کوئی رسپونڈ کیجئے گا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ دیکھیں میں چونکہ آپ نے جو باقی مہمان ہیں، دیکھیں جو باقی مہمان ہیں ان کا نقطہ نظر آپ نے پوچھا ہے، مجھے بات کرنے دیں، چونکہ میں نے بات ختم نہیں کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ نے کہا تھا قاری صاحب جتنی مرضی یہ آئینی ترمیمیں کر لیں، سیاسی انجینئرنگ جب تک ختم نہیں ہوتی اور شہری اور ریاست کا جو ربط ہے وہ دستوری بنیادوں پر قائم نہیں ہوتا، 25 کروڑ کا یہ ملک اسی طرح تماشا بنتا رہے گا، جمہوریت اور آمریت جو ہے اسی میں یہ بھٹکتا رہے گا۔ سیاسی ان کو چاہیے سیاسی مکالمے کا آغاز کریں، عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں، انتقامی سیاست کا خاتمہ کریں، اور طویل المدتی بنیاد پہ ایک اصلاحات کی جائیں، اور ہر حال میں اگر ایسا کچھ نہیں یہ کرتے، رول آف لا پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر ہم آگے نہیں جا سکتے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کتنا بحران پیدا ہو گیا ہے پچھلے سال، جو کچھ کیا انہوں نے، اور معیشت جو ہے وہ کہاں چلی گئی۔ سر آگے پوائنٹ آپ کا لوگ جو ہیں وہ خط غربت کی لکیر کے نیچے جا چکے ہیں، 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بیچارے بے روزگار ہیں، کتنے لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا۔ تو یہ ساری چیزیں تب ان مسائل کا حل ہوگا جب تک یہ سارا کچھ یہ نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے مینڈیٹ کا، اور سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ حرل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا تمام مہمانوں کا، علی صاحب، میاں صاحب، شراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سب کا بہت شکریہ۔ ناظرین ایٹ دی اینڈ یہی ہمارے پاس کنکلوژن ہے کہ نیشنل ریکونسیلیشن کا معاملہ ناگزیر ہے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا، ایک پیج پہ بیٹھ کے عوام کا اور قوم کا سوچنا ہوگا۔ اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔